جی السلام علیکم، نوری خانقاہ میں خوش آمدید میری بہت پیاری، میری قابل احترام سالکین سسٹرز۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کی ایک اور الجھن جو ہے وہ اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ جب ہم اذکار کرنے لگتے ہیں، کچھ خواتین نے یہ اذکار جو ہیں وہ باقاعدہ شروع کیے، اللہ کے نام کا ذکر اور جو تسبیحات ان کو بتائی گئی تھیں، اس کے بعد یہ ہے کہ اب کوئی لمحہ جو ہے ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ غفلت میں نہ گزاریں اور بہت شدت کے ساتھ وہ اذکار کرنا چاہتی ہیں، اور ہر وقت ان کے اذکار جو ہیں وہ ان کے زبان و قلب پہ جاری ہو چکے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور گھر میں جی نہیں لگ رہا۔ اور جب کسی عورت کا اپنے گھر میں جی نہ لگے تو جو مسائل گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہم سب خواتین بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو اس لیے میری بہت پیاری سالکین سسٹرز، میں آپ لوگوں کو پہلے دن سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا سبق آپ کو دیا جاتا ہے آپ نے اس سے زیادہ نہیں کرنا، بہت بیلنس کے ساتھ چلنا ہے، اور بہت اسلام جو ہے وہ کثرت پہ، میں آپ کو ہمیشہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کثرت جو ہے اس پہ فوکس نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کثرت نہیں ہے، اسلام کا مزاج جو ہے وہ عبادات کا خشوع و خضوع ہے، اس کا وزن ہے۔ عبادات ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جانے، تولے جانے ہیں۔ تو جتنا آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے ذکر اذکار اتنے ہی کرنے ہیں، 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض کی گئی، اس کو آپ نے مکمل خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے۔ جو فوکس ہے اس پہ کریں کہ اس میں خشوع و خضوع زیادہ آئے۔ نوافل جو آپ پڑھ سکتی ہیں ان کو ایسے ٹائم پہ پڑھیں گے ہم جب ہماری گھریلو ذمہ داریوں کا ٹائم نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی ہمیں نہیں سوچنا کہ جو ہماری گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری عبادت میں مخل ہوتی ہیں۔ جن خواتین نے جو ہماری نئی سالکین سسٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ کوائریز بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ اپنی عبادات کو صحیح ٹائم نہیں دے سکتی۔ تو گھر کی ہر ذمہ داری جو ایک عورت ادا کرتی ہے وہ ذمہ داری اس کی عبادت میں ہی شامل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ رزق حلال ہے عبادت ہے، اسی طرح خدمت بھی عبادت ہے، ذمہ داریاں بھی عبادت ہے۔ ہم جو کام 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے لیے، اپنے کیا کہنا چاہیے، اپنی جو لائف کی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کی ادائیگی کے لیے ہم جتنا بھی ٹائم لگاتے ہیں وہ تمام کا تمام عبادت ہے۔ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ اگر آپ ایک کپڑا گھر میں پڑا ہوا ہے اور اس کو اٹھا کے اس کی صحیح جگہ پہ رکھ دیں تو آپ سوچیں آپ نے یہ بھی نیکی کی ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تو اجر دینے پہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ ہم اپنی ذمہ داریاں حسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ تارک دنیا ہو جاؤ، میں سارا کچھ سارے کام دنیا کے کرنے ہیں، لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہاتھ کارول اور دل یارول، یہ سارا دلوں کا تعلق ہے، یہ سارا توجہ کا تعلق ہے، یہ سارا نیتوں کا تعلق ہے۔ جتنی بھی ہم عبادات کر لیں اگر ہماری نیت میں فطور ہے، ہمارے دلوں میں نفاق موجود ہے، دلوں میں بغض اور کینہ اور حسد جو ہے وہ جڑیں پکڑے ہوئے ہیں، تو ہماری عبادات کی کثرت جو ہے وہ ہمیں بے قرار اور کرے گی، پھر اور زیادہ جتنی بھی عبادت کر لیں دل کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اس چیز کو غور کریں، اس چیز کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب اس چیز کی ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر ہماری جو تھوڑی سی عبادت ہے یہ بھی ہمارے دلوں کو بہت سکون دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔